السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ والناس اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ معزز حاضرین، سامعین، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، میں آپ تمام کو آج کی اس مجلس میں، اس محفل میں دوبارہ سہبارہ استقبال کرتا ہوں۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ سیرت طیبہ اور آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا بہت ہی بابرکت مقدس علم ہم حاصل کر رہے ہیں۔ بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے یہ ہدایت دی، یہ توفیق دی کہ وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اہم گوشوں کو جان لیں اور اس کو سمجھ لیں اور اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آپ علیہ السلام کی زندگی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یا عنوان ہے، جو آج کا ٹاپک ہے، وہ بہت ہی حساس، بہت ہی پیارا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بہت سارے گوشوں کو اجاگر کرنے والا موضوع ہے۔ وہ ہے آپ علیہ السلام کے شب و روز، یعنی آپ علیہ السلام کے دن اور رات کا شیڈول کیا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے دن اور رات کو کس طرح گزارتے تھے، چونکہ آپ علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، مثال ہیں۔ تو ہم تمام کو اس بات کا علم ہے اور یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جو ہمارے قدوہ ہیں، اسوہ ہیں، ان کے دن و رات کیسے گزرتے تھے، وہ کس طرح اپنے اوقات کا گزارا کرتے تھے۔ معزز سامعین، اکثر لوگ ایسے ہیں معاشرے کے اندر، سماج اور سوسائٹی کے اندر، انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غلو کیا، افراط و تفرید کا شکار ہو گئے۔ بہت سارے لوگوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس قدر غلو کیا کہ شرک کی حد تک وہ لوگ پہنچ گئے۔ یعنی آپ علیہ السلام کی تعریف میں غلو کرنا، آپ کو پکارنا، آپ سے مدد طلب کرنا اور آپ علیہ السلام کو اللہ کا مقام اور مرتبہ دینا، انہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں غلو کیا اور یہ شرک تک پہنچ گئے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو ان لوگوں نے اتنا بڑھا دیا کہ اللہ رب العالمین کے جو صفات تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل کر دی۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا اور آپ علیہ السلام کے طریقہ کار کا کچھ بھی علم نہیں، ایسے ناواقف لوگ ہیں، غافل ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مان لے یا آپ علیہ السلام کے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، یا وہ لوگ آپ علیہ السلام کی زندگی سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔ تو ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے افراد بھی پائے جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین،
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان، اور آپ علیہ السلام کا درجہ، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی بلند و بالا ہے، اور آپ علیہ السلام پوری کائنات کے اندر سب سے افضل ترین انسان ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اس عقیدے سے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹایا جا سکتا ہے، نہ آپ علیہ السلام کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے صحابی تھے، جن کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اچھی شاعری کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا وَضَمَّ الْإِلَهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ اِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے، اور جیسا کہ مؤذن پانچوں وقت کی اذان کے ساتھ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی آپ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ مؤذن جب 5 مرتبہ اذان دیتا ہے تو کلمہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کو 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ملا لیا، اور پھر کہا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا تاکہ آپ کا مرتبہ بلند کرے، بس عرش والا محمود ہے اور یہ احمد ہے، یعنی اللہ رب العالمین محمود اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد۔ یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بہت بلند و بالا کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی زیادہ بلند کیا، اس لیے ہر جگہ آپ کا چرچا ہے، آپ کی تعریف ہے، آپ کے اوپر حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، آپ کے اوپر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ تشہد کے اندر آپ علیہ السلام کے اوپر التحیات للہ والصلوات والطیبات پھر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا جاتا ہے، جو نماز کے اندر جس کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، مرتبے کو بلند و بالا کیا، اور آپ علیہ السلام کو انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان بنایا۔ تو معزز سامعین، آپ علیہ السلام کی عبادت بہت زیادہ تھی، اور آپ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے بہت ہی زیادہ ڈرنے والے، اور ہر حق کو، حقوق و معاملات کو، اور ہر کار خیر کو پورا کرنے والے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کی زندگی کے اندر کوئی نقص نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی ذات سب سے زیادہ محبوب ترین تھی آپ کے نزدیک۔ نہ دنیا تھی، نہ بیوی بچے تھے، گھر بار، اور نہ ہی مال و تجارت تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین کی دعوت یہ لوگوں تک پہنچ جائے، اور اللہ کے بندے دوسروں کی عبادتوں کو چھوڑ کر وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور پرستش میں لگ جائے۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو صرف کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، آپ علیہ السلام کی زندگی دن و رات کیسے کرتی تھی اس کو بتانا مشکل ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کبھی سفر میں ہوتے، کبھی مقیم ہوتے، کبھی صحیح و سالم ہوتے، کبھی آپ علیہ السلام کفار اور مشرکین سے جنگ کے لیے نکل جاتے۔ تو اسی لیے کبھی آپ علیہ السلام کے پاس دین میں وفود آتے، وفد آتے، کبھی آپ علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے لیے نکل جاتے۔ اس لیے آپ کے دن اور رات خاص پوری زندگی کے کیسے کرتے تھے اس کو بتانا مشکل ہے، لیکن سرسری طور پر
مختصراً آپ علیہ السلام کی جو احادیث ہیں اس کے سبب سے جو ہے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا جو ہے روزانہ کا جو روٹین تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، آپ علیہ السلام کا کے اوقات تھے، اس کو مختصراً ہم ایک خاکے کے طور پر بتا سکتے ہیں۔ ویسے میں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے اکثر اوقات کبھی سفر میں، کبھی جو ہے دعوت و تبلیغ میں، کبھی جو ہے معاملات کی درستگی میں، کبھی جو ہے جب کوئی اہم معاملہ آتا آپ علیہ السلام یعنی جمع کرتے لوگوں کو اور مسجد کے دروازوں نصیحت کرتے۔ کبھی آپ علیہ السلام جنگ کے لیے نکل جاتے، کبھی عمرے کے لیے آپ علیہ السلام نکل گئے۔ تو آپ علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ آپ نے صرف کام کیا تو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کام کیا، کہ اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت، پاکی صفائی، ذکر و اذکار آپ علیہ السلام کا شیوا تھا۔ آپ علیہ السلام کی یہ عادت بن چکی تھی۔ معزز سامعین، آپ علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھا جائے، دن اور رات کو دیکھا جائے، تو آپ نے اپنے دن اور رات کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے وقت کو۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تیسرا یہ ہے اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے۔ اپنے آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے لیے جو وقت کو آپ نے مختص کیا تھا، خاص کیا تھا، اس کے اندر آپ صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت کرتے، اچھائی کی دعوت دیتے۔ آپ جو ہے جو وفود آتے، جماعتیں آتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کو سیکھنے کے لیے، آپ علیہ السلام سے اسلام کا علم جاننے کے لیے ان کے لیے وقت دیتے۔ اور دوسرے جو کام تھے، جیسے جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کبھی بازار جا کے دیکھنا کہ لوگوں کی تجارتیں صحیح ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، اصلاح بین الناس، لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا وقت تھا وہ آپ علیہ السلام لگا دیتے، کسی کے حقوق کے اندر، کسی کے حق کے اندر کوئی کمی نہ آنے دیتے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی ذات ہی ایسی تھی جس کو اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنایا، رول ماڈل بنایا۔ اگر اللہ کے نبی کی ذات کے اندر کوئی نقص یا کمی ہوتی، یا آپ کسی کے حق کے اندر حق تلفی کرتے، تو پھر اللہ رب العالمین کے پاس مجرم بھی ہوتے، اور لوگوں کی نظر میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجرم ہوتے، اور آپ علیہ السلام کا مرتبہ رتبہ گر جاتا، اور آپ علیہ السلام کے اوپر دشمنان اسلام، اعداء اسلام کو انگلی اٹھانے میں آسانی ہوتی کہ تمہارے نبی کے اندر یہ کمیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں، یہ عیب ہیں، یہ عیوب ہیں، یہ نقائص ہیں۔ معزز سامعین، آپ علیہ السلام کے جو دن و رات تھے، جیسا کہ آج ہمارا عنوان ہے شب و روز، سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دن و رات کا حصہ ہے وہ کیسے اللہ کے نبی کا کرتا تھا، ہم جاننے کی کوشش کریں۔ عملہ بعد النوم، آپ علیہ السلام سو کر اٹھنے کے بعد سے لے کر سونے تک انشاءاللہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دن اور رات کا حصہ کرتا تھا کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ کیسے کرتا تھا۔ نمبر 1 چیز یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اذا سمع الصاعق، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے اٹھتے جب مرغ بانگ دیتا، مرغ کی آواز سنتے۔ صارخ کا مطلب ہے چیخنے والا، چلانے والا، اس سے مراد یہ ہے الدیک، مرغ بانگ دیتا، مرغ بانگ دیتا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جاتے۔ پھر آپ علیہ السلام جاگنے کے بعد آپ کا کام یہ تھا کہ اپنے چہرے کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دیتے، اپنے چہرے کو پوچھ دیتے۔ پھر دوسری احادیث کے اندر آتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے جو ہے اپنے ناک کو جھاڑ دے، اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ جو ہے شیطان تمہارے ناک کے نتنوں کے اندر سوتا ہے، تو آپ علیہ السلام اس کو 3 مرتبہ جھاڑ دے۔ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران۔ آپ علیہ السلام کیا کرتے؟ اٹھنے کے بعد، چہرہ صاف کرنے کے بعد، پوچھنے کے بعد، سب سے پہلے آپ علیہ السلام
سورہ آل عمران کی جو 10 آیتیں ہیں اس کو آپ علیہ السلام پڑھتے تھے. وہ سورہ آل عمران کی جو 10 آیتیں ہیں جو آخری کی 10 آیتیں ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ آیتیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ السلام کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کان اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک، آپ علیہ السلام مسواک کیا کرتے تھے. سب سے پہلا آپ کا یہ کام تھا کہ آپ مسواک کیا کرتے تھے. تو یہ آپ علیہ السلام کی سنت تھی کہ آپ جب بھی سو کر اٹھتے، چاہے وہ دن کے حصے میں ہو یا رات کے حصے میں ہو، تو آپ کا سب سے پہلا عمل یہ تھا کہ آپ علیہ السلام مسواک کرتے، یعنی پاکی صفائی کا اتنا خیال تھا. اور ہر وضو سے پہلے کرتے، ہر نماز سے پہلے کرتے. اور آپ علیہ السلام نے یہاں تک کہا کہ لولا ان اشق علی امتی، اگر میرے امت کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا لازم قرار دیتا. یہ آپ علیہ السلام نے کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پاکی صفائی کا بہت ہی زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، خیال کیا کرتے تھے. اور پہلا یہ عمل تھا کہ آپ علیہ السلام مسواک کیا کرتے تھے. اس کے بعد عمل یہ ہوتا کہ عملہ فی الوضو، آپ وضو کرتے تھے. اور وضو کرنے سے پہلے جب آپ علیہ السلام حاجت کے لیے جاتے، ضرورت کے لیے جاتے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اذا دخل الخلاء، جب آپ علیہ السلام بیت الخلاء میں داخل ہوتے، قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ متفق علیہ کی روایت ہے. ابن ابی شیبہ کے اندر ایک زیادہ ہے کہ آپ علیہ السلام بسم اللہ بھی کہتے، بسم اللہ اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر آپ علیہ السلام جو ہے وضو کرتے. بہترین آپ علیہ السلام کا وضو ہوتا تھوڑے پانی کے اندر، اسراف نہیں کرتے پانی کے اندر. آپ علیہ السلام صحیح وضو کرتے اور خصوصی طور پر جو کوہنی ہوتی ہے وہاں پر اچھی طریقے سے اور خلال کرتے. اور داڑھی کا بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلال کیا کرتے تھے. اور یہ آپ علیہ السلام کا وضو تھا. اسی طرح جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو غفرانک، یہ دعا بھی آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد آتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک نماز جو تھی وہ تہجد، یہ ضروری تھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ علیہ السلام رات میں اٹھتے تھے، رات کے آخری حصے کے اندر. چونکہ جو ہے جب اس حدیث کی شرح میں لکھا گیا ہے کہ بانگ مرغا کب دیتا ہے، مرغ بانگ کب دیتا ہے، وہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کے اندر ثلث اللیل، رات کے آخری حصے میں. تو آپ علیہ السلام رات کے آخری حصے میں اٹھتے اور آپ جو ہے نماز تہجد کو ادا کرتے تھے، نماز تہجد کا اہتمام کرتے تھے. اور آپ علیہ السلام 11 رکعت پڑھتے، بہت ہی بہترین، بہت ہی لمبی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رکعتیں ہوا کرتی تھی. آپ رکوع کے اندر، سجود کے اندر جو اذکار ہیں اس کا اہتمام کرتے تھے اور بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے. لمبی لمبی آپ کی رکعتیں ہوتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مت پوچھو اس کے حسن کے بارے میں، اس کی جو خوبصورتی ہے رکعت کی اس کے بارے میں مت پوچھو، اور اس کے طول کے بارے میں مت پوچھو کہ وہ جو لمبائی ہوتی تھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کی، اس کی لمبائی کے بارے میں مت پوچھو. یعنی اتنی بہترین اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں ہوا کرتی تھی. اسی لیے آپ کا جو قیام ہوتا تھا، آپ کے رکوع، آپ کے سجود کے اندر اتنا جو ہے آپ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، لمبائی کے ساتھ پڑھتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے جو قدم مبارک تھے، پیر، وہ سوج گئے تھے. اسی لیے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی لمبی کیوں رکعتیں پڑھتے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ کو معاف کر دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنا بڑا انعام مجھے ملا ہے، کیا میں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جب اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے. تو معزز سامعین، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا یہ حال تھا کہ آپ علیہ السلام نماز تہجد کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے. آپ رات کے آخری پہر میں اٹھتے اور اٹھ کر نماز تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے.
پھر اس کے بعد صبح میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ مجاہد کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سنتوں کا اہتمام گھر ہی میں کیا کرتے تھے اور فرائض کو اللہ کے نبی نے باجماعت مسجد کے اندر ادا کیا ہے، الا کہ آپ جب مرض الموت کے اندر مبتلا ہوئے، وہ مرض جس کے اندر آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس کے اندر آپ علیہ السلام وہیں پر اپنی نمازوں کو ادا کیا کرتے تھے. تو آپ کی جو نمازیں تھی، فرض نمازیں، وہ مسجد کے اندر بجماعت ہوا کرتی تھی. آپ علیہ السلام فجر کی نماز کو نکلنے سے قبل جو فجر کی سنتیں ہیں وہ گھر کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور اس کے اندر آپ علیہ السلام پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے 2 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ریاض الصالحین کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں باب استحباب الاستجاع، یعنی لیٹنے کا باب بعد رکعت الفجر، 2 رکعت فجر کی جو سنت ہے اس کے بعد علی جنبہ الایمن، سیدھے طرف لیٹنا ہے. اور سواء کان تہجد باللیل ام لا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اگر کسی نے رات میں تہجد پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، اگر وہ آتا ہے مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے، یعنی تھوڑے ہی لمحے کے لیے سنت پڑھنے کے بعد اپنے داہنے جانے سیدھے جانے لیٹتا ہے، تھوڑی دیر پھر اڑ جاتا ہے، تو یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے سنت ہے. آپ علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب گھر سے نکلتے تو دعا کا اہتمام کرتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. پھر دوسری دعائیں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. مسجد میں داخل ہوتے تو آپ علیہ السلام اللہم افتح لی ابواب رحمتک، خود آپ علیہ السلام نے اس دعا کو سکھلایا. آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھتے، آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھتے تو آپ کی نماز قدر طویل ہو جاتی ہے. بعض احادیث کے اندر آپ علیہ السلام 60 سے لے کر 100 آیات نماز فجر کے اندر پڑھا کرتے تھے. اور نماز فجر کے بعد جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اسی طرح جو صبح کے اذکار ہیں، اس کا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے، اس کو پڑھا کرتے تھے. اور آپ علیہ السلام خصوصاً نماز فجر کے بعد اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اس دعا کو بھی آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. تو معلوم ہو معزز سامعین کہ کئی دعائیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. آپ علیہ السلام ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے اور امت کو اس بات کی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی کہ وہ بھی ان دعاؤں کا اہتمام کریں. اور آپ علیہ السلام مصلی کے اوپر بیٹھتے تھے، اپنی جگہ پر بیٹھتے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی الفجر جلس فی مصلاہ حتی تطلع الشمس حسن، رواه مسلم، کہ آپ علیہ السلام اپنے مصلی کے اوپر بعد نماز فجر بیٹھتے تھے یہاں تک کہ سورج اچھی طریقے سے نکل جاتا تھا. یعنی طلوع فجر کے بعد تک، سورج کے نکلنے کے بعد تک آپ علیہ السلام مصلی پر بیٹھ جاتے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس سے واضح ہوا کہ آپ علیہ السلام طلوع فجر کے بعد مصلی سے گھر کے لیے نکلتے تھے. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جویریہ بنت حوی، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت ان کے گھر سے نکلے اور آپ علیہ السلام کا ارادہ فجر کی صلاۃ کا تھا، نماز کا تھا مسجد کے اندر. پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے حضرت جویریہ کے گھر میں، تو جب چاش کے وقت اللہ کے نبی نکلے. چاش کا وقت یہ ہے کہ جب سورج جو ہے طلوع ہونے کے بعد تھوڑا اوپر چڑھ جاتا ہے تو چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جس کو جو ہے ضحا کہتے ہیں. چاش کا وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ یہ جالسہ، یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں.
وہ بیٹھی ہوئی تھی اپنی جگہ پر، جب اللہ کے نبی گئے تھے اس وقت سے وہ ذکر و اذکار میں مشغول تھی. یہ خواتین تھی اللہ کے نبی کے زمانے کی، ذکر و اذکار میں مشغول ہیں. جب اللہ کے نبی واپس آئے تب تک وہ جو ہے ذکر و اذکار کر رہی ہیں، وہیں پر بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما زدت على هذه التي فارقتك عليها. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اسی حال کے اندر ہو، اسی پوزیشن میں ہو جس پوزیشن میں میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا، یعنی تم ذکر و اذکار میں مشغول ہو. قالت نعم، حضرت جویریہ نے کہا کہ ہاں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد ایسا ایک کلمہ ہے، اربع کلمات، 4 کلمے ہیں اس دعا کے اندر، اس کو میں نے 3 مرتبہ پڑھا، اس کو میں نے 3 ہی مرتبہ پڑھا. اور اگر صرف اس دعا کو شمار کر لیا جائے اور تمہارے اس بیٹھنے کو شمار کر لیا جائے تو یہ میرا 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا یہ تمہارے اتنا لانگ بیٹھنے سے بھی جو ہے زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. میں نے 3 مرتبہ کہا تو اللہ رب العالمین نے ان اذکار کے اندر، ان دعاؤں کے اندر اتنا بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، اتنا بڑا اللہ رب العالمین نے اجر رکھا ہے. آپ نے فرمایا تم جب سے بیٹھ کر اب تک جو ذکر و اذکار کری ہو، میں نے 3 دفعہ ان کا ذکر کیا ہے، اور اس کا وزن، اس کی جو ہے اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کے پاس اتنا بڑا ہے. تو معزز سامعین، آپ علیہ السلام ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اور پھر ذکر و اذکار کے بعد آپ لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، لوگوں کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جاتے تھے. اور کیا ہوتا کہ اگر کوئی مریض ہوتا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هل فیکم مریض اعودہ، کیا تم میں کوئی بیمار ہے، کوئی مسجد میں اگر نہیں آیا. اور کون پیچھے رہتے تھے مسجد میں فجر نماز سے؟ صرف منافقین پیچھے رہتے تھے. اگر کوئی غائب ہے تو صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ یا تو سفر پر ہے یا تو کوئی ایسا مرض ہے جو وہ مسجد تک آنے سے قاصر ہے، یہی سمجھا جاتا تھا اللہ کے نبی کے زمانے. آج ماشاءاللہ ہمارے نوجوان، ہمارا جو ہے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے فجر کی نماز سے غافل ہے اور سو رہا ہے بغیر کسی عذر کے، کسی مجبوری کے. اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا سمجھا جاتا؟ یا تو مسافر ہے یا تو کوئی بڑی عذر کے اندر، بڑی پریشانی یا بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز فجر لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے اور کہتے کہ تم میں سے کوئی بیمار ہے جس کی ہم عیادت کر سکیں، یا کوئی کسی کا انتقال ہوا ہے جس کی نماز جنازہ ہم پڑھ سکیں. کہتے ہیں صحابہ کرام نہیں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں من رأى منکم رؤیا یقصها علینا، اگر کسی نے کوئی خواب رات میں دیکھا ہے تو وہ ہمیں بیان کر دے تاکہ ہم اس کی تعبیر کو بیان کر دیں، اس کا ایکسپلینیشن، اس کا کیا مطلب ہے وہ بیان کر دیں. چونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا تھا. تو معزز سامعین، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے صبح کے وقت ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو ہے ان کی پریشانیوں کو پوچھتے تھے. اور آپ علیہ السلام صرف پریشانیوں کو پوچھ کر پریشان کو پریشان نہیں بلکہ جو پریشان حال کا جو مسئلے کا حل ہے وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو پریشانیوں کو سنتے ہیں لیکن پریشانیوں کا جو پراپر سولوشن ہوتا ہے اس کو بیان نہیں کرتے. تب کیا ہوتا ہے مسئلہ، وہ آدمی جو اور بھی پریشان ہوتا ہے اور کئی ایسے واقعات اس کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہے تو کوئی ایسے ڈینجر واقعات اس کے سامنے اور بھی بیان کر دیتے ہیں کہ وہ جو ہے اور بھی نروس ہو جاتا ہے اور بھی اس کے جو ہے امید میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی بلکہ وہ نا امید ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی پریشانی کا، پریشان حال کی پریشانی کو پوچھ دے تو پریشانی کو کیسے دور کیا جا سکے، پریشانی کا کیا حل ہے، وہ بھی بہتر سلیوشن، بہتر حل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیا کرتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے کہ عملہ فی الضحیٰ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج اوپر چڑھ جاتا ہے تو وہ ضحیٰ یعنی چاشت کا وقت ہو جاتا ہے. تو آپ علیہ السلام پھر جب گھر میں جاتے اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، تو مسواک کرتے ہوئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
گھر کے اندر جاتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاند کی نماز پڑھتے, کبھی 4 رکعت کبھی 6 رکعت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گاؤں میں ہوتے, مقیم ہوتے, کان یکون فی محنت اہلہ تعنی خدمت اہلہ فاذا حضرت الصلاۃ خرج الى الصلاۃ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب گھر میں ہوتے تو وہ اپنے جو گھر والوں کی خدمت میں لگ جاتے. محنت و اہلہ مانا خدمت و اہلہ, اپنے اہل و عیال کی خدمت یعنی اپنے بیوی اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگ جاتے. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل جاتے. اور بعض احادیث کے اندر زوال کے وقت یعنی جب سورج جو سر کے اوپر رہتا ہے تو اس وقت آپ علیہ السلام تھوڑا قیلولہ بھی کرتے تھے. قیلولہ کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا ریسٹ, تھوڑا سا آرام کر لینا. اتنا آرام کہ جو ہے اس کے اندر خراٹے مار کے سونا نہیں. آج ہم بھی قیلولہ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ مجھے جو ہے ظہر کے بعد قیلولہ کرنا. وہ قیلولہ کہاں تو کرتا ہے, اس میں عصر کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. یہ قیلولہ نہیں ہے. قیلولہ کی تعریف کیا کہی گئی ہے؟ قیلولہ کا مطلب ہے کہ استراحہ قلیلہ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَعَهَا نَوْمٌ, تھوڑا سا ریسٹ. اس کے اندر نیند شرط نہیں ہے, آنکھ تمہاری بند ہونا یہ شرط نہیں ہے. تھوڑا سا پیٹ سیدھا کرنا, لگانا اپنے بستر سے, اتنا ہی کہتے ہیں قیلولہ. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیوں کرتے تھے آپ علیہ السلام؟ اس سے جو ہے نماز تہجد کے اندر تازگی ملتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, نماز تہجد کے اندر سستی کائی نہیں ہوتی. اس کے بڑے فائدے ہیں, اس کے طبی فائدے ہیں, روحانی فائدے ہیں. عبادات کے اندر چستی ہوتی ہے, سستی نہیں ہوتی, اور تہجد میں اٹھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے. اس سے آپ علیہ السلام نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیلوا, اے لوگوں تم قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا, یعنی شیطان ایسا نہیں سوتا, تم قیلولہ کرو. قیلوا, آپ علیہ السلام نے فرمایا. تو یہاں معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام زبان کے وقت قیلولہ کیا کرتے تھے اور تھوڑا سا سونا, تاکہ جو ہے نماز تہجد کے اندر قیام اللیل کے اندر اس چیز سے مدد مل سکے. تو یہ آپ علیہ السلام کا قیلولہ تھا. اس کے بعد آپ علیہ السلام آپ علیہ السلام کا کھانا کیسا تھا؟ آپ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے کبھی زندگی کے اندر پیٹ بھر کر آپ نے کھانا نہیں کھایا. یعنی یہ حال تھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا. حضرت عائشہ فرماتے ہیں اذا دخل, آپ علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوتے تو کہتے هل عندكم طعام, کہ آج تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ فَإِذَا قِيلَ لَا, جب کہا جاتا آپ علیہ السلام سے کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں, فقال, آپ علیہ السلام کہتے کہ انی صائم, میں آج روزے کی نیت کر لیتا ہوں. اور آپ جانتے ہوں گے کہ نفلی روزے کی نیت جو ہے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں, زوال سے پہلے آپ کر سکتے ہیں. اگر رات یعنی فرض روزے کے لیے رات میں نیت ضروری ہے, لیکن نفل کے لیے اگر آپ نے کچھ کھایا نہیں رات سے لے کے صبح میں کچھ کھایا نہیں تو آپ نیت کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کیسے تھے؟ آپ علیہ السلام کے گھروں کے اندر ایک دسترخوان پر انہوں نے کبھی 2 سالن نہیں کھائے, 2 سالن نہیں کھائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے گھر میں صرف کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے اسودات, 2 کالی چیزیں پائی جاتی تھی. اور اسودات کا مطلب کیا ہے؟ الماء والتمر, پانی اور کھجور, یہ 2 چیزیں پائی جاتی تھی. یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے کے اندر لوگوں کے ساتھ, لوگوں کے پاس 2 ہی کھانوں کا تصور تھا, 2 ہی وقت میں وہ لوگ کھاتے تھے. یہ کہتے تھے کہ اول النہار کے اندر یعنی دن کے ابتدائی حصے کے اندر کھایا جاتا تھا, اور اسی طرح آخر النہار یعنی مغرب کے وقت یا مغرب کے بعد دوسرا کھانا وہ لوگ کھاتے تھے. 2 ہی وقت کے کھانے ہوتے تھے. اس کے بعد جو کھانے کے نام اور کھانے کا سسٹم یہ اس کے بعد بدلتا گیا. اب جو ہے لوگوں کا معمول بن گیا کہ جو ہے ان کا منہ جو ہے بہت ہی کم وقت خاموش رہتا ہے, ورنہ جو ہے چلتا ہی رہتا ہے. صبح بھی کھانا, 10 بجے کھانا, دوپہر میں کھانا, 4 بجے کھانا, مغرب کے بعد بھی کھانا, عشاء کے بعد بھی کھانا, رات میں بھی کھانا. یہ جو ہمارا سسٹم ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتنی پیاری بات کہتے ہیں جب انہوں نے روزوں کے متعلق یہ لکھا ہے کہ
جن کی اکثر موتیں اس دنیا کے اندر ہوتی ہیں ان کا سبب جو ہے کھانا ہی ہے، یعنی پیٹ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. کھانے میں کنٹرول نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو ہے پیٹ کا جو سسٹم ہے وہ بگڑ جاتا ہے اور اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیسا ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ 3 حصوں میں تقسیم کرو اپنے پیٹ کو، 3 حصوں میں، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے چھوڑ دو. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں بہت ہی کم کھانا ہوتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کوئی مالدار گھر نہیں تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بڑی سادی سیدھی زندگی تھی، سادگی والی زندگی تھی. جب آپ کھاتے، جب قریب ہوتا کھانا تو آپ بسم اللہ کہہ کر کھاتے تھے، انگلیوں کو چاٹتے تھے، 3 انگلیوں سے کھاتے تھے. اور جب پانی پیتے تو 3 سانس میں پانی پیتے تھے. اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بڑی سادگی والی زندگی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آسائش والی زندگی نہیں تھی، تکبر والی زندگی نہیں تھی، ایسی زندگی نہیں تھی جو بڑے بڑے لوگ زندگی بسر کرتے ہیں اور مالدار لوگ زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں تھی. اسی طرح جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعت جو ہے نماز ظہر سے پہلے سنتوں کو ادا کرتے تھے. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال كان يصلي قبل الظهر 4 اذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم. کہ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل، یعنی ظہر کی فرض سے قبل 4 رکعت پڑھا کرتے تھے. جب سورج زوال ہو جاتا ہے، یعنی سورج جب سر کے اوپر ہوتا ہے تو نماز اس وقت پڑھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جب زوال ختم ہو جاتا تو وہاں سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے 4 رکعت ایسی نماز پڑھتے سنت کہ اس کے درمیان جو ہے سلام نہیں پھیرتے، 2 رکعت کے بعد بیٹھ جاتے، پھر سے اٹھ کر نماز پڑھتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ابواب السماء تفتح اذا زالت الشمس، کہ جب سورج کا زوال ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں لگ جاتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ پھر فرماتے ہیں 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن ابواب السماء، کہ 4 رکعت جو ظہر سے پہلے سنت پڑھی جاتی ہے بغیر سلام کے اللہ رب العالمین اس کے لیے جو ہے آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نماز عصر کے لیے تیاری کرتے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت ساری دعائیں بھی پڑھا کرتے تھے. جیسے کہتے ہیں کہ امسینا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اور اہل علم کے قول کے مطابق جو شام کی دعائیں ہیں وہ مغرب سے قبل ہی پڑھنا افضل ہے. بہتر یہ ہے کہ اب مغرب سے پہلے پڑھی جائے شام کی دعائیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کا اہتمام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے. کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن کے اوقات میں مسلمانوں کے احوال کو جاننے کی کوشش کرتے. کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازار کا رخ کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں گئے، دیکھا وہاں پر کھجوروں کا ایک کھجور لگایا ہوا ہے، ایک شخص کھجور لگایا ہوا ہے، کھجور بیچ رہا ہے. کھجور کی جو ہے کھجور کو بیچا جا رہا ہے. آپ علیہ فادخل یدہ فیہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اس کے اندر ہاتھ ڈالا. فنالت اصابعہ بللا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ جب نیچے گیا تو بھیگ گیا، یعنی نیچے کے کھجور جو ہے وہ کچے تھے یا جو ہے وہ بھیگے ہوئے تھے، اوپر جو ہے اس نے اچھے کھجور رکھا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے بیچنے والے یہ کیا چیز ہے؟ قال اصابتہ السماء، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو گئی جس کی وجہ سے یہ بھیگ گئے کھجور. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہوتا ہے کہ تم بھیگی ہوئی کھجور کو اوپر رکھتے اور سوکھی کھجور کو نیچے کر دیتے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ جو ہے یہاں پر دھوکہ نہیں ہے، اس چیز کے اندر دھوکہ نہیں ہے، جو چیز دیکھنے میں جو چیز دکھ رہی ہے وہ حقیقت ہے، حقیقت میں ایسی ہے. پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہم مسلمانوں میں سے نہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ آپ کا دن اور رات کا حصہ ایسا گزرتا کہ یکثر الذکر، آپ ذکر زیادہ کرتے تھے، وَيَقِلُّ اللَّغْوَ، بیکار کے اور فضول باتیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، نمازوں کو لمبا پڑھتے، وَيَقْصِرُ الْخُطْبَةَ، اور خطبہ آپ علیہ السلام کا نہایت مختصر ہوتا تھا. اور آپ علیہ السلام جو کبھی بیوہ اور مسکینوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تاکہ جو ہے ان کی حاجت کو، ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے کہ کسی اہم معاملے کے سلسلے کے متعلق جو ہے صحابہ کرام کو یا مسلمانوں کو خبر دینے کا ارادہ آپ علیہ السلام کرتے تو آپ یہ آواز لگاتے، منادی کی طرف سے آواز لگانے والے کی طرف سے آواز لگاتے، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، یہ کہتے لوگ اکٹھا ہو جاتے. پھر آپ علیہ السلام اس اہم خبر کو، اس اہم اعلان کو سنایا کرتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ السلام صلاۃ مغرب اور صلاۃ عشاء کو ادا کیا کرتے تھے. اور صلاۃ عشاء کے بعد آپ علیہ السلام اگر کوئی اہم معاملہ ہوتا، کوئی اہم مشورہ ہوتا تو آپ علیہ السلام وہاں پر محادثہ کرتے، وہاں پر بات چیت کرتے. اگر کوئی اہم معاملہ نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام سیدھا عشاء کی فرض نماز کے وقت گھر میں آ جاتے. اور آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ آرام فرماتے. آپ کے متعلق کہا گیا، آپ نے خود کہا یکرہ النوم قبل العشاء، آپ علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو جو ہے ناپسند کرتے، والکلام بعدہ، اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو. آج ہمارا اکثر اوقات ہمارے ایسے گزرتے ہیں کہ ہم دن میں جو ہے بات چیت بھی نہیں گزارتے، لیکن ہمارا جو عشاء کے بعد کا وقت ہے یہ فضول اور بیکار کی باتوں میں اور نایانی کاموں میں گزر جاتا ہے. معزز سامعین، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، دن و رات کیسے کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھتے، اور میں نے کہا کہ کھانا اس سے پہلے ہو جاتا کیونکہ عرب کے اندر اس وقت 2 ہی وقت میں کھایا جاتا تھا، یعنی آخر النہار، یعنی دن کے آخری حصے میں لوگ کھا لیتے تھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور آپ علیہ السلام باقاعدہ آپ ہمیشہ طہارت میں ہوتے، پاکی میں ہوتے، وضو سے ہوتے، اور اس کے بعد جب سوتے تو آپ علیہ السلام حالت طہارت میں سوتے، وضو کی حالت میں سوتے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ذکر و اذکار ثابت ہیں، اتنی دعائیں ہیں سونے کی. آپ علیہ السلام ان تمام دعاؤں کا اہتمام کرتے، جتنے سورتیں پڑھنا ہے آپ علیہ السلام پڑھنے لگ جاتے. معزز سامعین، اگر ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان اذکار کا، ان دعاؤں کا، ان سورتوں کا اہتمام کرنے لگ جائیں تو کم از کم جو ہے آدھے سے پونا گھنٹہ ہمیں جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں اور سورتیں پڑھنے میں لگ جائے گا. اللہ کے نبی حامیم سجدہ پڑھتے، آپ علیہ السلام سورہ ملک کی تلاوت کرتے، کتنی دعائیں آپ علیہ السلام پڑھتے. حتیٰ کہ جب آپ سو جاتے، داہنی کروٹ میں سو جاتے، اپنے ہاتھ کو پیشانی کے اپنے ہاتھ کو گال کے نیچے رکھتے، تب بھی اللہ مقینی عذابک یوم تبعث عبادک، وہاں تک بھی پڑھتے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ آخری آپ بات کرنے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھو کہ اللہم اسلمت نفسی لک وفوضت امری لک والجأت ظہری لک، یہ دعا مذکور ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر کوئی شخص سونے سے قبل اخیر میں اس کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ دعا کو پڑھا ہوا ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِن مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر اس کی موت ہو گئی تو اس کی موت حالت اسلام میں ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اسے چاہیے پھر سے وہ دعا پڑھ لے، اور آخری سونے سے پہلے اس کا عمل یہ ہو کہ وہ دعا ہو اللہم اسلمت نفسی لک. کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کتنا بہترین تھا، آپ کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، جو کہ آج کا یہ عنوان ہے ہمارا، آج کا درس اسی پر چل رہا ہے کہ آپ کے شب و روز کیسے گزرتے تھے. آپ علیہ السلام سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھا کرتے تھے، 3 قل بھی پڑھا کرتے تھے. اور آپ علیہ السلام نے پڑھنے کے بعد کس طرح ہم اپنے ہاتھوں کو پوچھے، اپنے جسم کے اوپر کیسے پھیرے، اس کا طریقہ بھی آپ علیہ السلام نے سکھلایا. کہا کہ جب پھونک مارے تو سر سے شروع کرے، چہرے کو پوچھے، اس کے بعد جسم کے جہاں تک حصے میں آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک آپ اس ہاتھ کو لے کے جائیں. یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین ترتیب اور کیسے بہترین ہمیں تربیت کی ہے، سکھلایا آپ علیہ السلام. تو معزز سامعین،
بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر جو ہم نے آج کے درس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز کے متعلق سنا ہے اس کی اقتداء کرنے کی کوشش کریں, اس کی اقتداء کرنے کی کوشش کریں, اس کی اتباع کرنے کی کوشش کریں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے, ایک دروازے سے دونوں نکلے. آپ نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر سے لو ترکنا هذا الباب للنساء, اگر ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے چھوڑ دیں تو کتنا اچھا بہتر ہوتا. یہ دروازہ اس مسجد کا عورتوں کے لیے اگر چھوڑ دیتے تو اچھا ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورتاً کہا لا بالامر, آپ نے یہ حکم نہیں کہا کہ اس کو چھوڑنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹی چھوٹی سنتوں کتنی پابندی کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, بہت پابند تھے. کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی کہا حضرت عبداللہ بن عمر کبھی اس دروازے سے نہیں گزرے, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس دروازے کو عورتوں کے لیے ہم خاص کر دیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر 55 سال زندہ رہے, آپ کبھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے. یہ ہوتا ہے اقتداء, یہ ہوتی ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ہم سنتے تو بہت ہیں لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتباع نہیں کرتے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کرنے والے تھے کہ 55 سال زندہ رہے لیکن کبھی اس دروازے سے آپ نے نہیں گزرا, آپ کا گزر نہیں ہوا. تو معزز سامعین, اس کے علاوہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دن کرتا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وقت کرتا تھا وہ کیسا تھا؟ آپ اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے, شریعت کو دوسروں تک نرمی کے ساتھ پہنچاتے, پیار محبت کے ساتھ. آپ کی جو زبان تھی وہ میٹھی تھی. یہ دن کے اوقات میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سچائی کا حکم دیتے, امانت داری کا حکم دیتے, سخاوت کا حکم دیتے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ توبہ کر لو, توبہ کا حکم دیتے کہ جب بھی تم سے دن اور رات کے کسی بھی حصے میں گناہ ہو جائے تم اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگ لو, استغفار طلب کرو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ترغیب دیتے, کہتے کہ اللہ رب العالمین توبہ کے دروازے کو اس وقت تک کھلا رکھا ہے جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے, جب تک غرغرہ نہ ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام توبہ کی ترغیب دیتے اور کہتے کہ اگر کوئی دن میں گناہ کیا ہوا آدمی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے توبہ کرتے, اے اللہ آج میں نے دن میں گناہ کیا ہے, اللہ تو اس گناہ کو معاف فرما, تو اللہ رب العالمین ضرور اس کے گناہ کو معاف کرے گا. اسی طرح رات کا گنہگار اگر فجر کے وقت اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کر لے, اے اللہ میں نے گناہ کیا ہے تو مجھے معاف کر, میری مغفرت فرما, مجھ پر رحم فرما, میرے گناہوں کو اے اللہ میرے خطاؤں کو درگزر کر دے, تو اللہ رب العالمین ضرور اس بندے کی گناہوں کو معاف کر دے گا. اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات آپ کا کیسا گزرتا تھا؟ آپ طلب العلم, علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے, کہتے کہ جو آدمی اپنے آپ کو علم کے راستے میں لگا دیتا ہے سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کام کرنے کے لوگوں کو ترغیب دیتے, کہتے کل معروف صدقہ, ہر اچھی چیز جو ہے وہ صدقہ ہے. والدال علی الخیر کفاعلہ, کسی اچھے کام کی طرف ترغیب دلانا وہ جو ہے اس کو اسی قسم کا اجر ملے گا جو اس کی بات کو سن کر کرتا ہے, اتنا ہی اجر بولنے والے کو بھی ملے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کے اوقات میں لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کی ترغیب دیتے. خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے من دعا الی الہدی, جو آدمی کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے تو اس کو بھی اللہ رب العالمین اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا کوئی ہدایت پر آ کر اس پر عمل کرتا ہے. اللہ اکبر. اس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے کی ترغیب دیتے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن اور رات کے حصوں میں قرآن مجید پڑھنے, پڑھانے اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دیتے, اس کی ترغیب دلاتے, کہتے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو ٹیچ کرتا ہے اور قرآن کو لرن کرتا ہے, قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سلام کو عام کرنے کا حکم دیتے, کہتے کہ افشوا السلام بینکم, تم سلام کو ایک دوسرے میں پھیلاؤ, اسپریڈ کرو.
لا تدخلوا الجنہ، اللہ کے نبی کہتے کہ اس وقت تک جنت میں تم داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ آپ علیہ السلام کہتے کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جس کو کرنے سے تمہارے درمیان، تمہارے مابین، تمہارے رشتے اور ناطے کے اندر اللہ رب العالمین الفت و محبت ڈال دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے کہ افشوا السلام بینکم، تم سلام کو ایک دوسرے میں عام کیا کرو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام ایک اللہ کے لیے محبت کرنے، ایک دوسرے سے اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے، اور مریض کی عیادت کرنے، مریض کی زیارت کرنے کا حکم دیتے، اور اسی طرح آپ علیہ السلام دین کے سلسلے میں مدد کرنے کی تلقین آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور اسی طرح دوسروں کو برائی سے جو بچانا اور برائی کا جو خاتمے کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں کوشش کیا کرتے تھے، اور اسی طرح صلۃ الرحم یعنی رشتہ ناتا جوڑنے کے سلسلے میں، غصے کو پی جانے کے سلسلے میں، صبر کرنے کے سلسلے میں، اور اسی طرح والدین کی اطاعت اور ان کی فرما برداری اور ان کی خدمت کرنے کا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کے حصوں میں اس کی تعلیم اور ترغیب آپ علیہ السلام دیا کرتے تھے۔ الغرض معزز سامعین، آپ نے آج جاننے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے ہوا کرتے تھے، دن اور رات کا حصہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے کرتا تھا۔ تو ہم نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ آپ علیہ السلام جب جاگتے تھے رات میں وہاں سے لے کر سونے تک، اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کن اعمال خیر کی دعوت اور ترغیب اور حکم امت کے لوگوں کو دیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر عملی جامہ پہنا کر امت کو بتایا کرتے تھے وہ کون سے اعمال تھے، اس کا بھی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، آپ کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ، اپنا قدوہ ماننے اور آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی اللہ ہمیں اور آپ تمام کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر قائم و دائم رکھے، جب اس دنیا سے خاتمہ ہو تو خاتمہ پہ خیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔